دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے وعدہ عزم کی پابندی کرنی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے وعدہ جو دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عزم جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے میثاق جو دو گروپوں کے درمیان ہوتا ہے. میثاق مدینہ یاد نہیں پڑھا؟ سیرت پڑھ لو بھائی. میثاق مدینہ سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، پھر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. صلح حدیبیہ نہیں، صلح حدیبیہ الگ. خیر پڑھ لو آپ. تو دو گروپ، اس طرف مسلمان اس طرف یہودی، اور جماعت ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ میثاق ہوگی. اس کو میثاق کہتے ہیں. بہرحال ہمارا کام عزم اور وعدے سے. اب عزم اور وعدہ جو ہے، اس میں جو مشکل کام ہے وہ عزم ہے. اپنے آپ سے وعدہ کرنا. اپنے آپ سے وعدہ کرنا یار کہ میں روزانہ 5 پارے تلاوت کروں، یا اپنے آپ سے وعدہ کر لی، یا میں روزانہ ورزش کروں. وعدہ یہ کہ آپ کسی اور سے کو یار میں 5 بجے آؤں گا، یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا. یہ کیا وعدہ ہے؟ اور ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وعدہ اس وقت ہوگا جب ہم کہیں گے کہ وعدہ ہے. جب ہم کہیں یار قول پھر سمجھے گے. نہیں، جب آپ نے کسی کو وقت دے دیا نا، یہ وعدہ ہو گیا، چاہے آپ زبان سے کہو یا نہیں کہو. آپ نے کسی کو کہا یار میں 3 بجے آؤں گا، تو اب 3 بجے آپ نے پہنچنا ہے. اگر آپ نہیں پہنچ سکتے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ نے اس کو اطلاع دینی ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ کوشش کرے کہ آپ پہنچ جائے وقت پہ. وہ کیسے پہنچیں گے وہ آگے آئے گا، میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کام کریں کہ کبھی آپ لیٹ نہ ہو، کسی جگہ میں آپ لیٹ نہ ہو. وہ سسٹم میں آپ کو بتاؤں. تو عزم پہ یہ تھوڑا زیادہ مشکل ہے، وعدہ آسان ہے. کیونکہ وعدے میں انسان جب دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں تو تھوڑی بے عزتی کی بھی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے یار، کہ ایسا نہ ہو کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں تو یہ تھوڑا ناراض ہو جائے گا. لیکن عزم میں روزانہ ورزش کروں گا، نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے نا. میں روزانہ 5 پارے پڑھوں گا، نہیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے آپ سے کرو. مشکل عزم ہے، وعدہ آسان ہے. یوں سمجھو کہ عزم یہ 5000 کلومیٹر ہے، پہاڑ اوپر، اس کی بلندی 5000 میٹر ہے، اور عزم وعدہ یہ 500، اس کی بلندی 500 میٹر. اب عقلمند شخص وہ ہے جو کیا کرے، پہلے اس پہ پریکٹس کرے. جو چھوٹا پہاڑ ہے اس پہ پریکٹس کرے. جب اس پہ پریکٹس کرو گے تو آپ کا جو عزم ہے وہ خود بخود ڈیولپ ہو جائے، اس میں مضبوطی آ جائے. جب آپ اپنے وعدوں کو پورا کرو گے دوسروں کے ساتھ تو آپ اپنے ساتھ جو وعدہ کرو گے اس میں مضبوطی آئے. ٹھیک. اب یہ وعدوں کی پابندی کیسے ہو اور عزم مضبوط کیسے ہو، اس کے لیے یہ کام آپ نے کرنے. ڈی ایم آر سیٹ کرنے. ڈی ایم آر، ان چیزوں کے ڈی ایم آر بنانے، اچھی عادات کے ڈی ایم آر بنانے. ڈی ایم آر کہتے ہیں ڈیلی مینٹل روٹین کو. جو آپ روزانہ کام کرتے ہیں وہ دماغ میں آپ کے ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ایک شعور ہے دماغ کے حصے، ایک لاشعور ہے. شعور وہ ہے کہ آپ شعوری طور پہ ہاتھ ہلا رہے، آپ سب ہاتھ ہلاؤ. یہ کیا ہے؟ آپ شعوری طور پہ ہاتھ ہلا رہے، اپنی مرضی سے ہلا رہے. ٹھیک. آپ سانس لے رہے ہیں خوب صاحب؟ نہیں لے رہے سانس نہیں لے رہے، خود آ رہی ہے نا، مطلب سانس لے رہے وہی ہو گئی. مجھے ڈرا دیا کہ مر. اچھا، آپ کا دل دھڑک رہا ہے جی، ٹھیک ہے. اسی طرح یعنی تو یہ دل خود بخود دھڑک رہے ہیں لاشعوری طور پہ، سانس بھی خود بخود آپ لے رہے. تو اسی طرح ہمارے شعور میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں، اور لاشعور یہ شعور سے زیادہ طاقتور ہے. جو ہمارے لاشعور میں ہوتی ہے وہ زیادہ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو ابھی جو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں نا، ہماری پوری قوم وقت ضائع کر رہی ہے، یہ ہمارے لاشعور میں ہمارے ڈی ایم آر سیٹ ہو گئے. ڈی ایم آر سیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے، جب جو کام آپ بار بار کرو تو وہ آپ کی عادت بن جاتی.
ٹھیک. یعنی اپنی سوچ کی حفاظت کرو کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے الفاظ بنے. انسان جیسے سوچتا ہے اسی طرح اس کے الفاظ ہوتے. اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کے عمل میں آئیں گے. ورڈز ایکشن میں چینج ہو کیونکہ جو انسان بولتا ہے وہی کرتا ہے. اسی طرح ہے نہیں. اگر ایک انسان بار بار بولے ٹھیک ہے یار کہ میں طلاق دے دوں گا میں طلاق دے دوں گا, ایک دن آئے وہ طلاق دے بھی دے. میں تمہیں مار دوں گا میں تمہیں مار دوں گا میں تو ایک دن آئے وہ مار بھی دے کیونکہ الفاظ عمل میں تبدیل ہو جائے اور عمل یہ عادت میں بدل. انسان بار بار عمل کرتا ہے ایک چیز پہ وہ عادت بن جاتی ہے اور آپ کی عادت یہ آپ کا کردار بناتی ہے اور آپ کا کردار آپ کا نتیجہ یا جنت یا جہنم یا کامیابی یا ناکامی. تو سوچ دوسرے نمبر پہ الفاظ, تیسرے نمبر پر عمل, چوتھے نمبر پر عادت, پانچویں نمبر پر کردار اور چھٹے نمبر پر نتیجہ. سب کو آپ نے اس کی حفاظت کرنی. ٹھیک. تو آپ اپنے الفاظ پہ کیا کرو اس کی حفاظت کرو. یہ سستی والے الفاظ نہیں کرو کوشش کر لوں گا جی یہ نہیں میں کروں گا جی میں نہیں کر سکتا یہ تو بہت مشکل ہے فلاں ہے. نہیں آئی کانٹ, یہ تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میں کر سکتا ہوں. جیسے ایک ٹیچر تھی وہ اسکول میں جب گئی بچوں کو انہوں نے کہا کہ بھائی سب بچے آ جائیں, سب ایک ایک پیج نکال لیں. سب نے پیج نکالا, کہاں اس پہ لکھ لو آئی کانٹ آئی کین ناٹ, میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی, یہ لکھو بڑا بڑا کر. سب بچوں نے لکھا. جب لکھا بولتا ہے ابھی ایسے کرو چلو میرے ساتھ. سب وہ کلاس سے باہر نکلے. اسکول کی ایک جگہ جہاں تھوڑا باغیچہ وغیرہ تھا گراس, وہاں تھوڑا سا کڑک ہوتا, اس میں وہ ساری پرچیاں بولتے ڈالو ادھر. وہ ساری پرچیاں وہاں ڈال دے, اوپر سے مٹی ڈال دے. بولتے واپس چلو کلاس گئے. کہا کہ بچے اٹھو ریڈنگ کرو آپ. اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا ہوں. بولتے یہ تم نے دفنا دیا, میں نہیں کر سکتے تم نے دفنا دیا, اب کرنا ہے. بھائی مضمون لکھو تو میں نہیں کر سکتا, وہ تم نے دفنا دیا اب تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. روزانہ 100 صفحات مطالعہ کرو, مطلب میں نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتا, وہ تو میں نے دفنا دیا. میں نہیں کر سکتا وہ تم نے دفنا دیا, میں کر سکتا ہوں. آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بانے بہت ہوتے ہیں. نہیں بانے ختم, سب کو دفنا دیا. آپ لوگ سے بھی انشاءاللہ میں لکھوا کے دفنا دوں. اچھا آئی کانٹ آئی کین ناٹ, میں نہیں کر سکتا, یہ دفنائیں گے انشاءاللہ. یہ پھر نہیں ہوگا کہ میں نہیں کر سکتا. آپ کی انشاءاللہ فراغت سے پہلے 3-4 کتابیں آنی چاہیے. کیا نہیں کر سکتا, ہاں آ جائے گا, سب سکھائیں گے آپ کو. کتاب کیسے لکھی جاتی ہے آپ کو سکھائیں گے. ابھی مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن اس کتاب لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. بہت زیادہ علم ہوتا ہے لیکن مضمون نہیں لکھ سکتے. یہ اپنے جو خیالات ہے افکار ہے اس کو کیسے آپ کتاب کی شکل دے دو, کیسے آپ ایک مضمون کی شکل دے دو تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اب یہ لوگوں کے پاس نہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس پہ پریکٹس کرنی. کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے جیبی مذکرہ. جیبی مذکرہ کہتے ہیں چھوٹی سی ڈائری کو, جس کو جی کے بک بھی کہتے ہیں, گیٹ کیپر بک. صحیح. چھوٹی سی ڈائری آپ نے خریدنی ہے, 10 روپے یا 20 روپے کی مل جاتی. کبھی دیکھی زندگی میں چھوٹی سی ڈائری ہے آپ لوگ کے پاس؟ دکھائے نا مطلب بابا شتر ہو کوئی بات آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں.
یہ ٹھیک ہے. اب یہ ڈائری ہونی چاہیے, یہ آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ایک پین بھی ہونا چاہیے ساتھ میں, یا پینسل ہونا چاہیے, ہر وقت یہ آپ کی جیب میں رہے. اب انسان کے پاس آئیڈیاز مختلف طریقوں سے آتے ہیں, اور کوئی وقت اس کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے. کبھی کاروبار کے حوالے سے کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, کبھی گھر کوئی دیکھ لیتے تو کوئی اچھا چیز دیکھ لیتے, یار کہ میں اپنے گھر میں اس طرح کا نقشہ بناؤں گا, یا یہ کروں گا, وہ تو فوراً ڈائری نکال کے اس کو آپ نے نوٹ کر دینا. کوئی فوراً آپ سے کہے یار کہ پرسوں نہیں ترسوں ملیں گے, جمعرات والے دن ملیں گے, فلانا جگہ پہ ملیں گے, فوراً اٹھا کے آپ نے وہ لکھ دینا کہ جمعرات والے دن خبیب کے ساتھ ملاقات, وقت 7 بجے. ٹھیک, کوئی آپ کو نمبر دے دے, آپ نے اس پہ نمبر, بہت ساری چیزیں اس پہ آپ لکھ سکتے ہو. کوئی بیان میں بیٹھ گئے, لیکچر سن رہے, کوئی اچھا پوائنٹ مل گیا, آپ نے لکھ لی. یہ وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب حضور انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے نا, ہجرت کر رہے تھے, تو ان کے پیچھے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے, کیونکہ کتنے بڑا انعام رکھا تھا نا کفار نے, وہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں اور یہ انعام حاصل کر لوں. تو وہ جب آیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. اس نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو, میرے لیے ایک امن نامہ تحریر کر. اب اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اٹھایا یا جو بھی ہے اس سمے, ابھی وہ کنفرم نہیں کہ کیا تھا, اس پہ کیا لکھا کہ امن نامہ اس کے لیے لکھا کہ ہم آپ کو امن دیتے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تھا ان کے پاس جب انہوں نے لکھا نا, جی تھا نا, یعنی کہ وہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس, گویا یہ سنت کے ایک زمرے میں بھی آتا. ٹھیک ہے, ورنہ اگر نہیں تو پھر وہ کہاں پہلے ڈھونڈنے کے یار وہ شہرات دیہات میں, پھر وہ لکھائی کی تھا اس کے پاس تبھی یہ ہے. تو یہ اپنے پاس رکھیں. یہ بہت سارے تانوی صاحب جا رہے تھے اپنے مرید کے ساتھ, ایک دم پرچی نکالی, اس پہ کوئی چیز لکھی, واپس بند کر کے جیب میں ڈالی. مرید نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہا کہ ایک مسئلہ ذہن میں چل رہا تھا, بار بار میرے ذہن اس کی طرف جا رہا تھا, اس مسئلے کی طرف, لیکن یہ وقت میرے ذکر کا ہے, وہ ذکر اور اس مسئلے میں خلط ملط ہو رہا, تو میں نے وہ مسئلہ اس میں اتار دیا. میں نے کہ اس میں بات پہ سوچوں گا, تو وہ ذہن کا سارا بوجھ ادھر آئے گا. ٹھیک, تو کبھی آپ کو غصہ آئے کسی پہ, یہ ایک اور ٹرک بتاتا ہوں, اللہ ایسے یاد آ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, جا کر ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کریں. جو غصہ آپ ڈائری پہ, وہ سارا غصہ ڈائری پہ اتارے. صحیح ہے, میرے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, سارا ڈائری پہ اتارے. تو اس سے آپ کے لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی, غصہ بھی اتر جائے. اور غصے کی سائنس یہ 13 سے 14 منٹ, بہت زیادہ ہو 15 منٹ, بس 15 منٹ بعد بس بالکل ٹھنڈا کول مائنڈ, انسان بالکل کول. بھائی 15 منٹ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, روکنا ہے. اور 15 منٹ کیسے روکیں گے, وہ ڈائری اٹھا کر, یا جا کر سو جاؤ, یا باہر نکل جاؤ. بہت سارے طریقے, اس پہ بات کریں گے, غصے کو کیسے کنٹرول کریں گے. صحیح ہے, اینگر مینجمنٹ. اچھا, تو یہ ہونا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, بس اتنے کافی ہے. صحیح ہے, اتنے فضائل کافی, یہ ہونا چاہیے. دوسرا, آپ نے 5 فہرستیں بنانی ڈائری میں نہیں, ہاں دوسری ڈائری, ایک قائمۃ الاعمال وہ آئے گا اس پہ, اس میں آپ نے کیا کرنی, 5 فہرستیں بنانی. قائمۃ الاعمال کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے سب سے پہلی فہرست جو بنانی ہے اسے کہتے ہیں ماسٹر لسٹ. کیا کہتے ہیں, ماسٹر لسٹ. ماسٹر لسٹ میں کیا ہوگا کہ آپ نے پوری زندگی میں جو جو کام کرنے ہیں آپ نے وہ سارے لکھنے. ٹھیک, پھر دوسرا جو فہرست آئے گا وہ ہے سالانہ کرنے کے کام, ایئرلی ٹو ڈو لسٹ. تیسرا آئے گا منتھلی ٹو ڈو لسٹ.
مہینے میں جو کرنے والے کام. چوتھی فہرست آئے گی ویکلی ٹو ڈو لسٹ, ہفتے میں کرنے کے کام. اور پانچویں فہرست آئے گی ٹو ڈو لسٹ, روزانہ کرنے کے کام. یہ 5 فہرست ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ماسٹر لسٹ بناؤ. آپ کو میں دیتا ہوں 10 منٹ, ٹھیک ہے. اس 10 منٹ میں آپ نے ماسٹر لسٹ بنانی ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے جو جو کام آپ کر سکتے زندگی میں, آپ کرنا چاہتے ہیں. فرض کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ میں 100 کتابیں لکھوں گا, لکھ لیں ماسٹر لسٹ. آپ چاہتے ہیں کہ میں 5000 کتابیں پڑھوں گا, لکھ لیں ماسٹر لسٹ. آپ کے چاہتے ہیں میں انگلش سیکھوں گا, لکھ لیں. میں عربی سیکھوں گا, میں کمپیوٹر سیکھوں گا, میں روزانہ ذکر کروں گا, میں ماہانہ اتنے لاکھ روپے کمانا چاہتا ہوں, اور میں موٹر سائیکل خریدنا چاہتا ہوں, میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں, میں تبلیغ میں سال لگانا چاہتا ہوں, میں حج کرنا چاہتا ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. جو 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 کام ہم پوری زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ لکھنا ہے اپنے ماسٹر لسٹ. اب یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں زندگی رہے یا نہیں رہے. زندگی نہیں, مر جاؤ گے, دفنا دیں گے, بس کیا ہو جائے. اب لوگ یہی کہتے ہیں یار ہم تو پتہ نہیں پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے, اور آپ مفتی صاحب ہم سے یہ لکھوا رہے, وہ لکھوا رہے, وہ لکھوا رہے. سر ایسا تو نہیں ہوگا, اگر مر گئے تو پھر ہم مر گئے تو دفنا دیں گے. کم از کم فہرست تو بناؤ نا, منصوبہ بندی تو کرو زندگی کی. زندگی تو ایسے نہیں گزرتی یار. آپ یہاں سے باہر جاؤ کاسی روڈ, کسی رکشے والے کو کہو بدر جائے ٹھہرو, تو پہلا سوال کیا کرے گا, کہاں جانا ہے. آپ کو بس درسا اللہ مالک, درسا بس اللہ مالک تھی انشاءاللہ وزای بورسیش درسا بستا درسا. تو کیا کہے گا, وزای لونے ہے, گنوک ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے. اللہ مالک وزای روشو چھو دی رسو, کوئی جگہ بتاؤ کہ آپ کو پہنچاؤ, منزل کا تعین تو کرو, یا ایسی پورے کوئٹہ میں پھرتے رہو گے. ہاں پورے سیٹلائٹ کچھ لاکھ تک پدرود سے 51,000 گنجی ایسے ایسے. وہ رکشہ والا بھی پاگل ہو جائے گا, تم بھی پاگل ہو. تو منزل متعین ہوگی تبھی آپ رکشے میں بیٹھو. جب ایک 10, 15, 20 منٹ کا سفر آپ بغیر منزل کے متعین کیے ہوئے نہیں کرتے, تو اللہ نے جو ایک زندگی دی ہے 60 سال 70 سال, حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے 60 سے 70 کے درمیان, 65 63 اس میں انسان مر جاتا. بہت زیادہ 80 90 100 تو اکا دکا, بہت زیادہ کوئی ہو جو اس کو کہتے ہیں نادر کیسز 120 30, اگر بہت زیادہ ہو تو 150 آخری فائنل. اس سے زیادہ تو میں نے آج تک نہیں سنا ہے کہ اس دور میں کوئی 150 سے بھی زیادہ زندہ ہو. 120 30 تک میں نے سنا ہے کہ ہے, لیکن 150 سے زیادہ نہیں سنا. تو یہ تو کنفرم بات ہے نا. آج ہم یہاں بیٹھے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو, کنفرم بات ہے, اللہ ماشاءاللہ. لیکن کنفرم میں کوئی نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے اور موت آنی ہے, اب کب آئے پتہ نہیں. اب یہ جو زندگی ہے اللہ نے دی ہے 60 70 سال, اور صرف یہ 60 70 سال نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ بس مرنے کے بعد ختم ہو گئی. اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ تو ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے, یا تو ہم صرف امتحان دے رہے ہیں. اللہ میں دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں لوگ. اور وہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی, اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اس زندگی, اس 60 70 سال. تو جب آپ ایک 20-30 منٹ کا سفر بغیر منزل کے متعین کیے ہوئے نہیں کرتے, تو اتنی بڑی زندگی اللہ نے جو دی ہے وہ آپ کیسے بغیر منزل کے متعین کیے آپ گزار رہے ہیں. جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو پہلے نقشہ بناتے ہیں نا. اگرچہ اگر لوگ یا تو اس پہ بنا دیتے کسی آرکیٹیکٹ سے, انجینئر سے, اور بعض لوگ خود بنا دیتے ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے نہیں بنے تو ذہن میں تو ایک نقشہ ہوتا ہے نا, اگر لکھا ہو نا ذہن میں تو ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ بھائی بس مزدور کو بلا لے, مستری کو چلو آج شروع ہو جاؤ, بھائی کمرے بناؤ, بس کمرے بن گئے. پھر بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کو باتھ روم بنا دیں گے,
اچھا یہ جو ہے اس کو کچن بنا دیں گے. اس طرح ہوتا ہے. پہلے نقشہ بنتا ہے نا یار. تو آپ نے پہلے زندگی گزارنے کے ایک نقشہ بنا کہ یہ کرنا ہے. اب ہوا نہیں ہوا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئے تو الحمدللہ شکر ادا کریں گے. نہیں ہوا تو کم از کم ہمارے ہمیں نیکی تو مل جائے گی نا. ارادہ تو لکھ لیں گے نا کہ میں حج کروں گا, عمرے کروں گا, تبلیغ میں سال لگاؤں گا, فلانا فلانا فلانا. نیکی ملے گی. آپ ارادہ آپ نے کیا نیکی کا, ارادے کے نیکی کریں. ومن جاء بالحسنہ کیا یار حفیظ بھی نہیں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو آگے اس کو 10 نیکیاں ملی. اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو نیکی کا ارادہ کر لے اس کو ایک نیکی مل جاتی, لیکن برائی کا ارادہ کرے اس کو برائی نہیں لکھی جاتی جی جب تک اس کو کیا نہ ہو. نیکی کا آپ نے ارادہ کر لیا, لکھ لیجیے. اسی وقت تبلیغ والے بیچارے کہتے ہیں بھائی اٹھو لکھو, لکھواؤ. تو ارادے لکھوایا کر. تو یہ ماسٹر لسٹ یہ آپ کے ارادے ہیں کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. اب تو سمجھ آ گیا. اب تو یہ نہیں کہو گے یار موت آ جائے گی, مڑ بس مفتی صاحب بے بدی شک ہو یار دفنا دیں گے, بس قصہ ختم. اب آپ نے 10 منٹ میں یہ ماسٹر لسٹ بنانی ہے. اب تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے ماسٹر لسٹ کی وجہ سے, کوئی سوال تو نہیں ہے. اب شروع ہو جاؤ.